بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 29۔ آج کا موضوع دنیا سے بے رغبتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمان الہی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ آراستہ کر دی گئی، ظاہری ٹپ ٹاپ زینت دے دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء والبنین عورتوں بیٹوں کی خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیروں مال، من الذہب والفضہ سونے چاندی، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث اور چوپائے کھیتی باڑی، ان تمام چیزوں کی محبت، ان تمام چیزوں کی خواہشات کی محبت انسان کے لیے آراستہ کر دی گئی۔ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک اس سے بہترین اچھا ٹھکانہ ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 29۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، اخذا پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمن کی بھی میرا کندھا، فقالا اور فرمایا، کن ارے رہو، فی الدنیا دنیا میں، کأنکا غریب او عابر سبیل، ارے دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی اور مسافر رہتا ہے۔ وکانا ابن عمر یقول فرماتے ہیں، اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، تیاری کرو صحت میں بیماری کی، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں موت کی۔ صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرنا۔ یہ دنیا 3 دن کی ہے، ایک دن پورا ماضی گزر گیا، زمین و آسمان کو الٹا گھما دو وہ دن لوٹ کر نہیں آئے گا۔
ایک دن آنے والا ہے، اس کی کوئی گارنٹی وارنٹی شورٹی نہیں کہ وہ آئے گا، فقط آج کا دن۔ ہر دن کو آخری دن سمجھا کرو، ہر رات کو آخری رات سمجھا کرو، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھا کرو، ہر جمعۃ المبارک، ہر ماہ رمضان کو آخری ماہ رمضان، آخری جمعۃ المبارک سمجھا کرو۔ بہت خوبصورت بات، ابن عمر کا فرمان، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ انسان بھی کیا عجب کام کرتا ہے، اس انسان کو خواہشات کی ہوائیں اڑاتی رہتی ہیں، لذات کی فضائیں مہکاتی رہتی ہیں، کبھی مصائب و تکالیف کی ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور شیطان و نفس کی آوازیں ہلاکت کی طرف بلاتی ہیں۔ اگر تو انسان ان بہکانے والی آوازوں کے پیچھے چل پڑے، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، کبھی عورت کی محبت، کبھی بیٹے کی محبت، قیمتی گاڑی کی محبت، اعلیٰ نسلی گھوڑے کی محبت، جائیداد بڑھ جائے، کھیتی باڑی خوب پھلے، ان کی محبت، اگر تو بہکانے والی آوازوں کے پیچھے چلتا ہی رہے، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، تو یہ خواہشات ایسی جگہ پہنچا دیتی ہیں جہاں نفس تو خوش ہو جائے گا مگر آخرت نہیں بنے گی۔ اس کا نام ہے خواہشات کی محبت۔ اگر ان آوازوں پر کان نہ دھریں اور استقامت صبر میں لپیٹ کر نور رحمان، نور قرآن، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے رہیں، تو یہ نور ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں بہار ہے، خزاں نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے، وہ جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ رب کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ انسان، عورتوں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی گھوڑے، گائے بیل، اونٹ، کھیتی باڑی کی محبت میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آخرت کو سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ وہ عالم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر چپکے سے موت دروازے پہ دستک دے دیتی ہے۔ بے خبر انسان دنیاوی سامان، خصوصاً مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جب میں دولت کا مالک ہوں تو دنیا کا مالک ہوں، کیونکہ میں دولت سے ہر چیز خرید سکتا ہوں، انسان بھی خرید سکتا ہوں، محبت بھی خرید سکتا ہوں۔ وہ مائیکل جیکسن کی بات ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ بھی خرید لیے تھے، اس لیے کہ اسے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، تو ظاہری بات ہے سیاہ فام اس کے والدین، اس نے خوش رہنے کے لیے والدین بھی خرید لیے تھے۔ تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، دولت کے نشے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام محبتیں ہمیں ملیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، اور اللہ نے ہمیں یہ تمام محبتیں نصیب کی ہیں۔ ان کو سیڑھی سمجھو، اگر ان کو سیڑھی سمجھ لیں تو سیڑھی کو دیکھیں، ایک نگاہ ذرا آپ سیڑھی کی طرف دیکھیں کہ سیڑھی کے سٹیپ
ان سٹیپس کے ذریعے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اور نیچے بھی اتر سکتے ہیں. اب سیڑھی کے سٹیپ کو، ایک سٹیپ پہ بیوی کی محبت، ایک سٹیپ پہ اولاد کی محبت، ایک پہ کاروبار کی محبت، ایک پہ مال و دولت کی محبت، یوں محبتیں. ان تمام خواہشات، محبتوں اور رشتوں کے ذریعے انسان سیڑھی کے سٹیپ چڑھتا ہوا بلندی پہ جا سکتا ہے. اور انہی رشتوں، انہی خواہشات، انہی محبتوں کے ذریعے انسان نیچے ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے یا گر بھی سکتا ہے. اگر تو ان چیزوں کو، ان تعلقات کو، ان رشتوں کو زندگی کا مقصد سمجھ لیں تو پھر تو نیچے آ گئے. اور اگر انہی کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو اللہ کے ہاں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی نصیب ہوتی ہے. اپنی بیوی سے، مال سے، اولاد سے جائز محبت منع نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں. اس لیے ترک دنیا یا دنیا سے بے رغبتی، اس ہیڈنگ کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس پوائنٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، فوری فوری ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آ جاتا ہے. کیا گدڑی پہن کر، فقیرانہ لباس پہن کر، یا لنگی باندھ کر، مختصر کپڑے لے کر، یا ایک سوٹ پہن کر، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر کیا جنگل میں چلے جائیں، صحراؤں میں نکل جائیں، پہاڑوں غاروں میں چلے جائیں؟ دنیا سے بے رغبتی تو یوں ہی لگتا ہے. پھر ترک دنیا، تو ترک دنیا یا دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں جو سمجھ بیٹھے ہیں. ان خواہشات کی محبتیں جو ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جائز محبت منع نہیں ہے، اس لیے کہ محبت سے تو دنیا قائم ہے. اگر محبت ہی نہیں ہوگی تو دنیا کیسے قائم ہوگی؟ اچھی امیدوں پر، آپس میں محبتوں کو تبادلہ کرنے پر ہی تو دنیا قائم ہے. تو یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے محبت. اور پہلی محبت اللہ پاک نے کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت اور تڑپ کر یا عاشقانہ محبت کی. اللہ پاک نے شدید شدید محبت کی. اور آج بھی اللہ پاک ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتے ہوئے محبت کا اظہار فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا. تو محبت سے دنیا قائم ہے، دنیا کی بقا کا ذریعہ ہی محبت ہے. تو خواہشات میں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، اس سے نسل قائم ہے. اور مال کی محبت، اس سے گھر آباد ہوتا ہے، بازار آباد ہوتے ہیں، اور شہر آباد ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، میرے قلب میں دنیا کی دو چیزوں کی محبت ڈال دی گئی، ایک خوشبو اور دوسری محبت عورتیں. یعنی بات کرنے کا مقصد کہ یہ محبت جو جائز محبت ہے، اولاد سے، اپنی بیوی سے، مال سے جائز محبت، یہ جائز ہے. ترک دنیا کیا ہے، یا دنیا کی بے رغبتی پھر کیا ہے؟ اور بیوی بچوں سے بے خبر رہنا، یہ شرعاً ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ یہ حکمت خلق کے خلاف ہے. ہاں، ترک دنیا یہ ہے، دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ دنیا کی بے جا محبت جو آخرت سے غافل کر دے، یہ بڑی بری چیز ہے. اس کا سبب شیطان ہے. کریں محبت، تعلقات نبھائیں،
محبتیں نبھائیں، تمام رشتوں کو ٹائم دیں، چلتے رہیں دنیا کی آسائشوں میں، خوب لذتوں میں چلتے رہیں، مگر بے جا محبت نہ کرنا، ایسی محبت نہ کرنا جو آخرت سے غافل کر دے۔ یہ سخت بری ہے، کیونکہ اس کا سبب شیطان ہے۔ گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، حساب کتاب کی تیاری جو انسان کر لیتا ہے، وہ انسان دنیا سے بے رغبتی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، معاشی معاملات کو پیچھے رکھنا، اخراجات کو کم کرنا، زیادہ مال، زیادہ وقت، زیادہ صلاحیتیں اللہ کی راہ میں کھپانا، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ دنیا کو چھوڑنا بے رغبتی نہیں ہے۔ دنیا میں رہ کر کاروبار کو بھی وقت دیں، اولاد کو بھی وقت دیں، بیوی کے حقوق بھی پورے کریں، والدین کے ساتھ بھی احسان کریں، تمام معاملات کو نبھائیں، اور ہاں دین کی ترقی کے لیے اخراجات کم کر کے زیادہ مال دین پہ لگانا، کس لیے کہ حق کا بول بالا ہو جائے، دین اسلام نافذ ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے، تو زیادہ وقت، زیادہ صلاحیتیں اللہ کی راہ میں کھپانا، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، یا یہ ہے ترک دنیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، دیکھا آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر تجھے کس چیز نے آپ دیدہ کر دیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسر و کسرہ یاد آ گئے کہ وہ دنیا کے ٹھاٹھ باٹ سے شاہانہ زندگی بسر کریں، اور محبوب خدا کی یہ کیفیت کہ چٹائی کے نشان آپ کی کمر پر نظر آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، ان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں لذتیں اٹھانے میں جلدی کی۔ عمر، ہمارے لیے اللہ پاک نے آخرت کی نعمتوں کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اس لیے میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، اور میں نے فقر کو خود اختیار کیا ہے، اور یہ الفخر فقری، جو فقر ہے وہ میرا فخر ہے۔ ایک اور صحابی، انتہائی خوبصورت صحابی، اس صحابی کی وجاہت، شکل و شباہت محمد رسول اللہ سے ملتی جلتی، بہت امیر ہے وہ صحابی، والدہ بھی بہت امیر ہے، قیمتی ترین لباس زیب تن کرتے ہیں وہ صحابی، اور ملک شام سے ان کے کپڑے سلے ہوئے آتے ہیں۔ جیسے آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا، ہم شاپنگ کرنے دبئی جا رہے ہیں، ہماری تو شاپنگ ہی دبئی میں ہوتی ہے۔ اور ہاں، دبئی میں بہترین اعلیٰ قسم کی شفون واقعی دبئی سے ہی ملتی ہے۔ تو بہرحال جس کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ خوب موج مستی کریں، مگر اللہ اور اس کے رسول کو بھی یاد رکھیں۔ تو وہ بڑے خوبصورت صحابی، وجاہت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی، بڑا قیمتی لباس پہنتے ہیں، ملک شام سے ان کا لباس آتا ہے، گفتگو بھی بڑے مزے کی کرتے ہیں، گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی کہ دوست احباب سننے والے اش اش کرتے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے فتین ہیں، باتیں بڑی مزیدار کرتے ہیں،
کہ محفل میں جان ڈال دیتے ہیں. ان کے ساتھی، ان کے دوست ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ مجلس میں بیٹھ جائیں تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے، اس لیے کہ ان کے دلائل بڑے وزنی اور بڑے زبردست ہیں. گفتگو میں کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا. وہ دھن کے بڑے پکے ہیں، وہ عزم ارادے میں بڑے مضبوط ہیں، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف اپنی ماں سے ڈرتے ہیں. سب سے مہنگا اعلیٰ عطر استعمال کرتے ہیں. یہ صحابی رسول اسلام کو قبول کر چکے. قبول اسلام کے بعد چچا نے رسیوں سے باندھا، بہت مارا، بڑے طریقے آزمائے کہ ارادے کو بدل دو، کلمہ طیب کو چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ دو. مگر عزم، ارادہ، دھن بڑی پکے ہیں، اپنی دھن کے بڑے پکے ہیں، ارادے کے بڑے مضبوط ہیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں. وہ صحابی رسول آئے. اس وقت ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، چھوٹی سی ایک چادر بمشکل سطر چھپا ہوا ہے. اتنا خوش لباس پہننے والا انسان، مہنگا عطر استعمال کرنے والا، مکہ میں اس سے بڑھ کر کوئی لاڈلا نہیں، اور اسلام لانے کے بعد یہ حالت زار. صحابہ کرام نے دیکھا تو آہیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا، کیا فرما رہے ہیں اور آنے والا کون ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ہے. یہ اسلام کا پہلا سفیر ہے. یہ وہ مصعب بن عمیر کہ مکہ میں اس وقت کوئی اور لاڈلا نہیں تھا، اتنے لاڈلے آپ تھے. آپ نے شہادت پائی. شہادت کی خبر آقا علیہ الصلوۃ آپ ان کی ناش کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. آپ فرماتے ہیں، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. اے مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ خوبصورت بال میں نے کسی اور کے نہیں دیکھے تھے. اب یہ وقت ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بکھرے بالوں کے ساتھ معمولی سی چادر میں لپٹے ہوئے ہو. پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم تمام قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر پر چادر سے اس کو ڈھانک دو. مگر وہ چھوٹی سی چادر ہے، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، سر کو ڈھانپ دو، قدموں کو اخضر گھاس سے ڈھانپ دو، اور پھر قبر میں اس کو دفن کر دو. تو جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، مال و دولت کو چھوڑا، ٹھاٹ باٹ کو چھوڑا، بہترین زندگی کو چھوڑا، کس کے لیے؟ کلمہ گھر گھر پہنچ جائے، تبلیغ اسلام کے لیے. ننگے چل رہے ہیں، بھوکے چل رہے ہیں، ہر حال میں چل رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کا کسی حال میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ وطن چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا،
کاروبار کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، کلمے کے لیے، اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ آج میری اور آپ کی کیا قربانیاں ہیں؟ زندگی کی آسائشوں کو دیکھ لو، راحتوں کو دیکھ لو، خوبصورتیوں کو دیکھ لو، ظاہری ٹپ ٹاپ کو دیکھ لو، اور اس کے بعد نماز کے سجدوں کو بھی دیکھ لو۔ کتنی محبت والے سجدے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ تو دنیا چھوڑنے کو ترک دنیا نہیں کہتے، یا دنیا کی بے رغبتی نہیں کہتے۔ دنیا میں رہ کر اس دنیا کو ٹھوکر مار کر چلتے رہنا اللہ اور اس کے رضا کے لیے، یہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ تو صبح ہو جائے، شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے، صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ انسان اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو ہر کھلونے پر فرفتہ ہو جاتا ہے، اور ہاں، ماں کے پیٹ کے اندر وہ چھوٹی سی تھیلی جو بچے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہے، کتنی زبردست لچک ہے اس تھیلی میں۔ بہرحال وہ چھوٹی سی دنیا، بچہ سمجھتا ہے یہی میری حقیقی قیام گاہ ہے، اور باہر جب بچہ آ جاتا ہے، جنم ہو جاتا ہے بچہ، تو بچہ رو کر غل مچاتا ہے، بازبان حال یوں کہتا ہے کہ میری وہ دنیا اچھی تھی جہاں سے میں باہر آ گیا ہوں۔ اب یہی بچہ 6 فٹ کا انسان بن گیا، 7 فٹ کا انسان بن گیا، اس کا دل اب دنیا میں لگ گیا، اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے آنا نہیں چاہتا تھا، اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے یہ دنیا وسیع، اور دنیا سے پھر آخرت وسیع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہت خوبصورت آیت کا جز اللہ پاک نے اپنے بندوں کو شوق دلانے کے لیے، ان کے اندر جذبہ بھرنے کے لیے اسلام کا، دین کا بہت خوبصورت بات کی۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ تمام محبتیں، ان سے بڑھ کر اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے، جو جنت ہے، جو بہترین جگہ ہے، وہ تمہارے لیے، وہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ اللہ پاک دنیا سے بے رغبتی اور دین سے محبت کرنے کی ہمت، طاقت نصیب فرمائے۔